بی جے پی کا اہم ترین اجلاس رات دیر گئے تک جاری رہا اور اس اہم ترین اجلاس کے دوران کئی اہم اور بڑے فیصلے لیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر کے اندر انتخابی دنگل کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، اس ضمن میں تمام تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ جموں کشمیر کے اندر آنے والے اسمبلی الیکشنز کے اندر بی جے پی اکیلے میدان میں اترے گی، ہم خیال جماعتیں یا دوست جماعتوں کے ساتھ بالکل بھی اتحاد نہیں ہوگا۔ مکمل طور پر تمام نشستوں پر امیدواروں کو کھڑا کیا جائے گا اور کل بی جے پی کی جو میٹنگ رات دیر گئے تک بی جے پی ہیڈ کوارٹر پر جاری رہی ہے، اس میں ممکنہ امیدواروں کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور مانا جا رہا کہ آج یہ سلسلہ دوبارہ جاری رہے گا، جس کے بعد پہلی فہرست مرکزی پارلیمانی بورڈ بی جے پی کو نئی دلی روانہ کی جائے گی، جہاں سے ویٹ ہونے کے بعد اناؤنسمنٹ بھی بہت جلد متوقع ہے۔ یاد رکھیے گا کل ترن چک، ڈاکٹر جتیندر سنگھ، جی کشن ریڈی اور دیگر لیڈرز مسلسل پارٹی ہیڈ کوارٹر پر رہے، جہاں پر مختلف لیڈروں کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا گیا اور وہیں پر جموں کشمیر اسمبلی الیکشنز کے انچارج جی کشن ریڈی نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ سیاست کے اندر جس طریقے سے بی جے پی نے پینیٹریٹ کیا ہے جموں کشمیر کے اندر، یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور جس طریقے سے خاندانی سیاست کو لوک سبھا کے اندر اختتام کیا ہے، اسی طریقے کا ماحول اسمبلی کے اندر بھی دکھے گا اور انہیں پوری امید ہے کہ روایتی طور پر یہ جو خاندانی سیاست چلانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اسے مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔ وہیں پر یہ بھی اطلاعات اور خبریں ہیں کہ بی جے پی جموں کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر بھی اپنے امیدواروں کا اعلان کر سکتی ہے۔ بی جے پی پارلیمانی بورڈ، بی جے پی کی کور کمیٹی اور بی جے پی کے اہم ترین لیڈرز کا اجلاس رات دیر گئے تک جاری رہا اور اجلاس کے اندر مرکزی وزیر جی کشن ریڈی، مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ، نیشنل جنرل سیکرٹری ترن چک، بھارتیہ جنتا پارٹی یونین ٹیریٹری کے صدر روندر رینا، آشیش سود، الیکشن انچارج ڈاکٹر نرمل سنگھ اور دیگر پارٹی کے اہم ترین لیڈر جن میں اشوک کول، ڈاکٹر نریندر سنگھ اور دیگر لیڈرز موجود تھے، وہ یہاں پر مسلسل موجود رہے اور رات دیر گئے تک یہ اجلاس جموں کے ترکوٹا نگر میں جاری رہا، جس دوران کئی اہم اور بنیادی فیصلے لیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر چودھری بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے۔ الیکشن کا بگل آفیشلی کل آفیشل نوٹیفیکیشن کل آئے گی، کل ہی ووٹروں کی حتمی فہرست بھی سامنے آئے گی، لیکن بڑی بات یہ کہ الیکشن کرنے سے پہلے بی جے پی کی میراتھن میٹنگز ہوئی ہے اور تقریباً 8-9 گھنٹے کے اجلاس کے بعد اطلاع یہ ہے کہ کم سے کم 2 درجن سے زیادہ ناموں پر بھروسہ کیا گیا کہ انہیں میدان دنگل میں اتارا جائے گا پہلے مرحلے پر۔ کیا کچھ صورتحال ہے، کیا کچھ میٹنگ میں ہوا اور کس طریقے کی حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے؟ کی بات ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی پوری طرح سے تیار ہے اور ایک دیش کی اور دنیا کی پہلی واحد پارٹی ہے جو ہمیشہ الیکشن موڈ میں رہتی ہے۔ ہمارے کاریہ کرتا، ہماری ہائی کمانڈ، ہمارا سنگٹھن جس طرح سے کام کرتا ہے، ہم لوگ پوری طرح سے تیار ہے اور بڑے ویل سسٹم کے ساتھ ہم پورے جموں کشمیر میں الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ چیز گارنٹی کے ساتھ بتا دوں، اس بار جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی سرکار بنانے جا رہی ہے اور پہلی بار جموں کشمیر کے عوام کو ایک ویسی سرکار ملے گی جس کی نیت بھی صاف ہوگی اور جموں کشمیر کے عوام کے لیے ڈیولپمنٹ کو لے کے، ہر چیز کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے۔ لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل پچھلے 30 سالوں سے تھے، جو بہت سالوں سے جو لوگ جن چیزوں سے پریشان تھے، ان چیزوں سے لوگوں کو نجات ملے گی۔ ڈاکٹر طاہر چودھری صاحب، اطلاعات یہ بھی ہے کہ جو پارٹی نے انٹرنل سروے کرایا تھا، اس سروے میں اور کل کی میٹنگ میں کافی تضاد ہے، کیونکہ اطلاعات اور خبر یہ ہے کہ سروے میں سابقہ ممبران اسمبلیوں پر اعتماد بالکل بھی لوگوں کا نہیں تھا اور موجودہ دور میں نئے چہروں کو سامنے رکھنے کی بھی بات ہو رہی تھی، لیکن کل جس طریقے کی اطلاعات آئی ہے کہ مکس رسپانس ہے، نئے اور پرانے چہروں کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کب تک یہ ایکسپیکٹ ہے کہ پہلی فہرست کے اعلان کیا جائے گا دلی سے؟ دیکھیے غور صاحب، یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے، سنگٹھن اپنے طریقے پہ دیکھتا ہے، ایک ایک لیڈر دھیان دیا جاتا ہے اسمبلی میں اور جو نئے چہرے ہیں ان پہ بھی دھیان رکھا گیا ہے بہت لمبے ٹائم سے۔ تو چینجز تو ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی ہے اور چینجز کا ایک اچھا پازیٹیو رزلٹ بھی ہوتا ہے، ان چیزوں کو ہائی کمانڈ دیکھے گی اور مجھے لگتا ہے جو بھی ہائی کمانڈ کا سندیش ہوگا،
जिस कैंडिडेट पे हाईकमांड हाथ रखेगी सारा संगठन उसके साथ चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की एक अपना भाईचारा है। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम देखते हैं कि मिशन 55 और फिर कश्मीर जम्मू प्रोविंस की मैं बात करता हूं तो सिचुएशन आपके सामने है, 55 सीटें हैं नहीं, और फिर इसका मतलब कि आपने कश्मीर सूबे पर भी नजर रखी है, तो क्या कश्मीर तमाम सीटों पर इंतखाबी दंगल में उम्मीदवारों को उतारा जाएगा या हम ख्याल जमातों के साथ होगा? क्योंकि कल कृष्ण रेड्डी साहब कह रहे थे कि नहीं जनाब, हम ख्याल जमातों के साथ बिल्कुल नहीं, हम अलग तौर ही चुनाव लड़ेंगे, बाद में देखेंगे क्या कुछ होता है। देखिए और साहब, आपको एक चीज क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी। हम पूरे जम्मू कश्मीर में अपने दम के ऊपर जंग लड़ेंगे और बहुत अच्छे ढंग से हम इलेक्शंस लड़ेंगे, क्योंकि हमने ग्राउंड पे काम किया है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं, और पूरे जम्मू कश्मीर में पहली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी जो बहुत बड़े बहुमत के साथ इस असेंबली इलेक्शन में जीत के आ गई। 55 प्लस का जो नारा दिया गया, इसकी इंजीनियरिंग कैसे होगी? देखिए, जो एक टारगेट कार्यकर्ता को दिया जाता है पार्टी की तरफ से, उसको एक एनर्जी देने के लिए, बूस्ट करने के लिए दिया जाता है, ताकि जो कार्यकर्ता ग्राउंड पे हमारा काम करता है वो दमखम से काम करे, जोर लगा के काम करे। ये वो एक चीज होती है, और ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है काम करवाने का कार्यकर्ता से। और हमारे कार्यकर्ता चाहे कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हो, कश्मीर की गलियां हो, कश्मीर के मोहल्ले हो, चाहे जम्मू की बात करो, हर जगह हमारा आज के टाइम पे काम कर रहा है। इसीलिए हम सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले 4 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहां पे स्टैंड कर रही है। बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। ताहिर चौधरी बता रहे थे कि